नंबर 1 पे है गोल्डन फेसिनेट। ये तीतर के ख़ानदान से है। गोल्डन फेसिनेट अपने शानदार रंग के प्लम्स के लिए मशहूर है। इनके पास एक खूबसूरत सब्ज पीले रंग का क्रस्ट है जिस पर सुर्ख रंग का टैप होता है। इनके नीचे का हिस्सा चमकदार सुर्ख और चेहरा है। इतराफ हलक और जंग आलूद टेंड है। गोल्डन फेसिनेट का राइटल पीला होता है और इसकी कमर का ऊपर का हिस्सा सब्ज होता है। इनके पास स्याह सुर्ख कंधे के पंख और लंबी हल्की भूरी दुम होती है। गोल्डन फेसिनेट मगरबी और वस्ती चीन के घने जंगलात में रहते हैं। नर सुनहरी शीतर मादा से लंबे होते हैं। एक बालग नर की लंबाई आमतौर पर 42 इंच होती है। दुम इसकी जिस्म की कुल लंबाई का 2/3 है। गोल्डन फेसिनेट बहुत कम उड़ सकते हैं। ये अपना ज़्यादातर वक्त ज़मीन पर गुजारते हैं। बुनियादी तौर पर ये बेर, बीज और कीड़े मकोड़े खाते हैं। नंबर 2 स्कारलेट मकाऊ। स्कारलेट मकाऊ मकाऊ फैमिली के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े मेंबर में से हैं। वो वस्ती और जनूबी अमेरिका में पाए जाने वाले जंगलात में रहते हैं। वो अपने रंगीन प्लम्स के लिए मशहूर हैं। इनके पास नीले रंग की कमर के साथ चमकदार सुर्ख प्लम्स हैं। इनके ऊपर पंख और पीले और किनारे सब्ज रंग के होते हैं। मजबूत और खमीदा चोंच सुर्ख रंग के मकाऊ की एक नुमायाँ खसूसियत है। एक बालग सुर्ख रंग के मकाऊ की लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर और वज़न 1.5 kg तक होता है। वो बेहतरीन परवाज़ करने वाले हैं और 35 मील पर घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। स्कारलेट मकाऊ लंबे अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। इनकी उम्र 40 से 50 साल तक होती है। कैद में सुर्ख रंग के मकाऊ 75 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, ये ऐसा कहा जाता है। शानदार सुर्ख रंग के मकाऊ का शुमार भी दुनिया के ज़हीन तरीन परिंदों में होता है। कैद में वो आसानी से अल्फाज और चालें सीख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता मकाऊ रंगों और शक्लों में फ़र्क भी कर सकता है। स्कारलेट मकाऊ भी बहुत बुलंद आवाज़ से बोलते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं जैसे कि चीखें मारना, सीटी मारना। इनकी बुनियादी खुराक गिरीदार मेवे, बीज, फल और कीड़े मकोड़ों पर मुश्तमिल होती है। मजबूत चोंच के साथ किसी भी गिरीदार मेवे को आसानी से तोड़ सकते हैं। नंबर 3 है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला परिंदा है। हैरत अंगेज़ सुर्ख जामनी रंग का प्लम्स ही फ्लेमिंगो को दूसरे परिंदों में नायाब बनाता है। दुनिया में इनकी 6 मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। ये बरअज़म अंटार्कटिका के अलावा हर बरअज़म में पाए जाते हैं। एक बालग फ्लेमिंगो की लंबाई 4 से 5 फीट और वज़न 3.5 किलो होता है। इनकी गर्दन लंबी पतली होती है, एक महसूस तरह से नीचे की तरफ मुड़ने वाली होती है। फ्लेमिंगो की टांगें बहुत लंबी होती हैं। इनकी पैमाइश 30 से 50 इंच के दरमियान होती है। लंबी टांगें और महसूस चोंच इन्हें कचरे में से मछलियाँ और लार्वा पकड़ने में मदद देती हैं। फ्लेमिंगो बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं जिनमें हज़ारों मेंबरान शामिल होते हैं। इनका नुमायाँ सुर्ख जामनी रंग इनके खाने की वजह से होता है। इनकी खुराक बुनियादी तौर पर कीन, कीड़े, प्लैंकटन और नीले सब्ज हत्तात पर मुश्तमिल होती है। फ्लेमिंगो अपने प्लम्स का इस्तेमाल करते हुए मखसूस गुदूदों से अपने बालों को तेल लगाते हैं और इस काम में घंटों गुजार देता है। ये कि अपने बालों को तेल लगाएं और अपने प्लम्स को अच्छी हालत में रखें। नंबर 4 पर है पिकॉक। मोर दरअसल मोर के ख़ानदान के नर परिंदे का नाम है। दुनिया में 3 किस्म के मोर पाए जाते हैं, इंडियन कांगो, ग्रीन मोर। इंडियन मोर दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये किस्म सबसे आम है। नर मोर परिंदा दुनिया में इसके दुमदार पंखों की नुमाइश के लिए मशहूर है। मोर की लंबाई 5 फुट तक होती है जो कि इसे दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले परिंदों में शामिल करती है। मोर की दुम इसकी कुल लंबाई का 60% बनती है। मोरों का रंगीन टेल फेडरल डिस्प्ले परिंदों की फैमिली का सबसे खूबसूरत डिस्प्ले है। ज़ाइश के दिनों में मोर अपने रंगीन नमूनों और आँखों के धब्बों को ज़ाहिर करने के लिए अपनी दुम के बड़े पंखों को फैलाता है। कुछ की दुम लंबी होती है और आँखों के धब्बे ज़्यादा होते हैं। मादा मोरनियाँ लंबी दुम और ज़्यादा धब्बे वाले आँखों वाले मोर का इंतखाब करती हैं। नंबर 5 पे है किल बिल टाइकन। किल बिल टाइकन उन परिंदों में से एक है जिन दुनिया भर सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बिल होते हैं। इनकी बड़ी कसीर रंग की चोंच होती है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी रंगीन चोंच की वजह से किल बिल टाइकन को रेनबो टाइकन भी कहा जाता है।
ان کی چونچ سبز، سرخ اور پیلے رنگ کا مرکب ہوتی ہے۔ دیکھنے میں بھاری شکل کے باوجود اس کی چونچ کھوکھلی اور ہلکی ہوتی ہے۔ ایک قسم کے پروٹین سے بنا ہوتا ہے جسے کیراٹین کہتے ہیں۔ وہ اس بڑی رنگین چونچ کو افزائش کے موسم میں مادہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت پرندہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے جنگلوں میں رہتا ہے۔ ان کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے اور وزن 4 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ان کا گلا اور سینہ پیلے رنگ کے ساتھ زیادہ تر کالا ہوتا ہے۔ کل بل ٹوائکن اپنے بھاری پروں کی وجہ سے زیادہ اڑ نہیں سکتے۔ وہ صرف ہاپنگ کے ذریعے درختوں کی شاخوں پر اپنے آپ کو منتقل کرتے ہیں۔ کل بل ٹوائکن بہت سی سماجی اور سوشل پرندے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے گروپ بنا کر رہتے ہیں جن میں ان کی تعداد 30 تک ہوتی ہے۔ یہ یا تو قدرتی یا پھر ووڈ پیکر کے بنائے ہوئے سوراخوں میں رہتے ہیں۔ ان کی خوراک کیڑے مکوڑے ہوتی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے اٹلانٹک پفن۔ اٹلانٹک پفن ایک چھوٹا ویل اڈاپٹڈ سمندری پرندہ ہے جو کہ شمالی امریکہ اور مشرقی کینیڈا کے ساحل پر پایا جاتا ہے۔ اٹلانٹک پفن کو سمندری طوطے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ملٹی رنگ کے بل ہوتے ہیں اور پینگوئن کی رنگت جیسے ہوتے ہیں۔ اٹلانٹک پفن اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سمندر پر گزارتے ہیں۔ ان کے پانی سے بچنے والے پنکھ تیراکی کے دوران جسم کو گرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ سطح اور پانی کے اندر تیرنے کے لیے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اٹلانٹک پفن غوطہ خوری کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ ایک ڈائیو میں 60 میٹر تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر ایل، کیپرین اور ہیگ کا شکار کرتے ہیں۔ اٹلانٹک پفن بہترین فلائر ہیں۔ یہ 400 پر منٹ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں۔ ان کی سپیڈ 55 میل فی آور پہنچ سکتی ہے۔ وہ ہر موسم میں گرما اور بہار میں شمالی بحیرہ کیوس کے جزیروں پر افزائش کرتے ہیں۔ وہ چٹانوں اور بلوں میں پینگوئن اور گھاس کا استعمال کر کے گھونسلہ بناتے ہیں۔ مادہ صرف ایک انڈا دیتی ہے اور اسے نکلنے میں 45 دن لگتے ہیں۔ انڈوں سے نکلنے کے بعد بالغ پیلفن چوزوں کے لیے خوراک تلاش کرنے کے لیے گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے چوزوں کے لیے چھوٹی مچھلیاں لاتے ہیں۔ اٹلانٹک پفن اپنی چونچ میں 10 سے 30 چھوٹی مچھلیاں لوڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے بلو جے۔ بلو جے دنیا کے سب سے خوبصورت اور ذہین پرندوں میں سے ایک ہیں۔ وہ مشرقی اور وسطی امریکہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ بلو جیز میں شاندار نیلے اور سفید اور سیاہ پلنج ہوتے ہیں۔ اس سانگ برڈ کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا شور ہے، جے جے جسے کال کہتے ہیں۔ یہ پرندوں کی دوسری نسلوں کی آواز بھی نقل کر سکتے ہیں۔ حیرت انگیز ظاہری شکل کے علاوہ بلو جے اپنی ذہانت کے لیے مشہور ہیں۔ وہ دوسرے پرندوں کے گھونسلے اور انڈے چرا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی چور قسم کا پرندہ ہے۔ بلو جینز دوسرے پرندوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہاکس کی آواز بھی نکالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قید میں نیلے رنگ کے بلو جینز انسانی تکریر اور دوسرے پالتو جانوروں کی آوازیں بھی نقل کر سکتے ہیں۔ بلو جینز سماجی پرندے ہوتے ہیں، چھوٹے گروپ میں پائے جاتے ہیں لیکن سردیوں میں جنوب کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہجرت کرتے ہیں۔ ان کی ہجرت کرنے کے طریقہ کو سائنسدان ابھی تک معمہ حل نہیں کر سکے۔ تمام بلو جینز سردیوں میں ہجرت نہیں کرتے، کچھ اپنے قدرتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے بوہیمین ویکس ونگ۔ اس کا نام سن کے یہ میں سمجھنا کہ یہ پنجابی ریپ سنگر بومیا کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قدرتی سنگر ہے، یہ ایک پرندہ ہے۔ بوہیمین ویکس ونگ ایک درمیانے سائز کا سانگ برڈ ہے جس کا سر محسوس ماسک کے ساتھ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ مجموعی طور پر کچھ بھورے رنگ کے ہوتے ہیں اور پروں پر سفید اور پیلے کنارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بوہیمین ویکس ونگ کا شمار دنیا کے سب سے خوبصورت راہ گزر پرندوں میں ہوتا ہے۔ بوہیمین ویکس ونگ شمالی امریکہ اور یوریشیا کے بورل جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر کینیڈا اور الاسکا میں سردیوں میں وہ بڑے گروپس کے ساتھ امریکہ کے شمال مغربی حصوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ وہ درختوں کی شاخوں پر گھونسلے بنا کر رہتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں اپنی اونچی آواز کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی خوراک کیڑے مکوڑے اور بیریڈز ہوتے ہیں۔ نمبر 9 پر ہے ووڈ ڈک۔ ووڈ ڈک دنیا کا سب سے شاندار رنگین آبی پرندہ ہے۔ نر پرندہ ایک دھاتی جامنی رنگ، سبز سر اور کرسٹ ہوتا ہے۔ ان کا پیٹ سفید اور سینہ گہرا سرخ ہوتا ہے۔ گردن کے ساتھ ان کی پرکشش تنگ سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ ان کے پروں کا نمونہ نیلے اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ مادہ ووڈ ڈک نر کی طرح رنگین نہیں ہوتی۔ ان کے سر خاکستری بھورا اور پیٹ سفید دھبوں والی چھاتی ہے۔ افزائش کے موسم میں نر پرندہ مادہ پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے رنگ برنگے
پروں کو استعمال کرتا ہے۔ ووڈ ڈک شمالی امریکہ میں دلدلی جنگلاتی دلدل اور ندی نالوں میں رہتی ہیں۔ ووڈ ڈک اپنے منفرد رنگ اور شکل کے ساتھ شمالی امریکہ میں سب سے زیادہ آسانی سے پہچانے جانے والا پرندہ ہے۔ دوسرے پرندوں کے برعکس ووڈ ڈک درختوں کے سوراخوں میں گھونسلہ بناتی ہیں اور گروپ بنا کر رہتی ہے۔ نمبر 10 پہ ہے ہائسینتھ مکاؤ۔ ہائسینتھ مکاؤ 100 سینٹی میٹر کی متاثر کن لمبائی کے ساتھ ہائسینتھ مکاؤ دنیا کی طوطوں میں تمام اڑنے والی نسل میں سب سے بڑا ہے۔ وہ سیمی کھلے علاقوں میں اور شمالی برازیل کے سوانا گھاس کے میدانوں میں رہتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں ان کی آبادی میں کمی آئی ہے۔ دنیا میں 5000 سے بھی کم ہائسینتھ مکاؤ رہ گئے ہیں۔ رہائش گاہ کا نقصان اور شکار ہائسینتھ مکاؤ کے لیے اہم خطرات ہیں۔ یہ بڑے سائز کے ساتھ ہائسینتھ مکاؤ آنکھوں کے گرد چمکدار پیلے رنگ کے حلقوں کے ساتھ اپنے شاندار کوبالٹ نیلے رنگ کے پلمج کے لیے مشہور ہیں۔ اس شاندار رنگ کے لیے اس کو بلو مکاؤ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی خوبصورت دم اور مضبوط خمدار سیاہ بل ہوتے ہیں۔ مناسب تربیت کے ساتھ ہائسینتھ مکاؤ ایک بہترین پالتو ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کافی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں یہ سکون سے رہ سکیں۔ یہ بہت بڑی چنچل ہوتے ہیں۔ مکاؤ خاندان کے کچھ دوسرے افراد کی طرح الفاظ کی نقل کرنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ آپ کو ہائسینتھ مکاؤ کے طاقتور چونچ سے باخبر رہنا ہوگا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو دیکھ بھال کے دوران کاٹے گا نہیں۔ ہائسینتھ مکاؤ بہت بلند آواز سے بولتے ہیں جب یہ گروپس کی شکل میں ہوتے ہیں۔